بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یحییٰ مسعود اور آج جو ٹاپک میں پریزنٹ کر رہا ہوں وہ ہے امپیکٹ آف انٹرسٹ آن اکانومی۔ سود کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر سود اسلامی حوالے سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 275 تا 281 کے اندر سود کی حرمت کے بارے میں کچھ یوں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی بجائے الٹا ان سے سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو۔ ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سو جس کسی کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ کے لیے سود لینے سے باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اس کا رہا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور جو کوئی اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر آخرت میں نہ تو کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر اصل احوال تمہارے ہی ہیں، اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تو تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اس کے لیے فراخی حاصل ہونے تک کی مہلت ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو اجتماعیت کی بنیاد پر قائم کیا، اس میں انفرادیت کو جو ہے پیچھے رکھا گیا ہے۔ بنیادی طور پر سود جو ہے وہ انفرادیت کے نفع کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے معیشت میں بحرانی کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ موجودہ دور کی پوری دنیاوی معیشت جو ہے اس وقت 7G کے کنٹرول میں ہے، کہ جنہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو اور ممالک کو IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے سودی قرضوں کے جس جنگل میں جکڑ رکھا ہے ان سے نجات ظاہری طور پر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیے بغیر جو ہے وہ نکلنا اس میں سے آسان نظر نہیں آتا۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ اکنامکس کے حوالے سے ہے کہ جدید معیشت کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر اسی چیز کی جو ہے وہ ثبوت کے طور پر سامنے آتا ہے کہ معیشت کے اوپر سود کے جو اثرات ہیں وہ معیشت کو تنگی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو یہاں میں نے تھوڑا سا وضاحت کیا ہے۔ نیشنل انکم، قومی آمدنی، سودی معیشت کے اندر اس کے اوپر قومی آمدنی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، کنزمپشن، عام صارفین کی جو صرف ہے اس کے اوپر سود کے کیا اثرات ہیں، سیونگ، انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری پر، ٹرانزیکشن ڈیمانڈ، روزمرہ جو ضروریات کے لیے ہم رقم خرچ کرتے ہیں اس کو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ آف منی کہتے ہیں، اور یہ اسپیکولیٹو ڈیمانڈ، سٹہ بازی کے لیے لوگ جو رقوم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں براہ راست سود سے متاثر ہوتی ہیں۔ ہماری اکانومی بنیادی طور پر 2 سیکٹر پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا ریئل سیکٹر ہے جو پیداواری سیکٹر کہلاتا ہے، جیسے ایگریکلچر سیکٹر میں ہماری فصلیں ہیں، انڈسٹریل سیکٹر میں ہماری پروڈکٹس ہیں،
بازاروں کے اندر کاروبار ہے، یہ سارے کا سارا ریئل سیکٹر ہے. اس ریئل سیکٹر کو حکومت کنٹرول کرتی ہے. دوسرا سیکٹر جو ہے وہ مانیٹری سیکٹر ہے، جس کے اندر زر، کرنسی، فارن ایکسچینج، ریٹ آف ایکسچینج، مارک اپ، یہ ساری چیزیں، اس کو کنٹرول جو ہے وہ ہمارا سینٹرل بینک کرتا ہے. یہ دو سیکٹر مل کر کسی اکانومی کو جو ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. یہاں میں نے انکم اور انویسٹمنٹ، ان دو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹرسٹ کو ریلیٹ کیا ہے. سیونگ بنیادی طور پر جو فلسفہ سود کا تھا وہ کیا تھا کہ سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے پیسے کو زیادہ سود کے لیے دے کر جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ سود حاصل کرتا ہے، اپنی رقم کو محفوظ رکھتے ہوئے. یہ ایک پازیٹیو ریلیشن ہے. میتھ فزکس کے لوگ جو ہیں یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں. جیسے جیسے یہ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگوں کی سیونگ جو ہے سود کے حصول کے لیے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. سیونگ کا دوسرا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ انکم ہے. آپ کی آمدنیاں بڑھتی چلی جائیں تب بھی سیونگ جو ہے لوگ اس میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. دوسرا اہم فیکٹر اکانومی کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری. سرمایہ کاری بھی انہی دو چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے. سیونگ بھی انکم اور انٹرسٹ پر بیس کرتی ہے، اور سرمایہ کاری بھی انکم اور انٹرسٹ پر بیس کرتی ہے. اگر آمدنیاں زیادہ ہوں گی اس سے لوگوں کے پاس جو ہے وسائل زیادہ ہوں گے، سرمایہ زیادہ ہوگا، سرمایہ کاری زیادہ ہوگی. دوسرا طریقہ سرمایہ کاری کا کیا ہے کہ آپ ڈیبٹ قرضہ لیں اور قرضہ لے کر جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں. اب یہاں پر جو ہے قرضے کے اوپر جو ہے سرمایہ کاری جو ہے اس کا ریلیشن نیگیٹو ہے. جیسے ہی مارک اپ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو سرمایہ کاری جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. سیونگ جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جب ریلیٹ کرتی ہے اسے ہم سپلائی آف ڈیبٹ کہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ڈیمانڈ آف ڈیبٹ کہتے ہیں. جیسے مارکیٹ کے اندر چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، جب قیمت کم ہوتی ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جیسے قیمت بڑھتی ہے سرمایہ کار کا منافع بڑھتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں چیزیں جو ہے وہ بازار میں لاتا ہے. لیکن جیسے قیمت کم ہوتی ہے اس کا منافع کم ہو جاتا ہے، وہ سپلائی کو کم کر دیتا ہے. تو بنیادی طور پر ڈیبٹ کی پرائس جو ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ اس ریئل سیکٹر کی تھوڑی سی ایک کہانی ہے. ادھر مانیٹری سیکٹر ہے، ٹرانزیکشن ڈیمانڈ. ہم روزمرہ ضروریات کے لیے اپنی جیبوں میں جو رقم رکھے ہوئے ہیں وہ ہماری ٹرانزیکشن ہے، ٹرانزیکشن ڈیمانڈ آف منی ہے. اس کا دار و مدار لوگوں کی انکم پر ہے. جس کی آمدنی جتنی زیادہ ہوگی وہ ٹرانزیکشن کے لیے اتنی زیادہ رقم اپنی جیب میں رکھے گا، جس کی آمدنی کم ہوگی اس لیے یہ ریلیشن جو ہے اس کا پازیٹو ہے. یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جو اکانومی کے اندر پوری کی پوری اکانومی کا جو ہے وہ اکانومی کی تحریر کرنے کے وہ ہے اسپیکولیٹو، تخمینہ سازی کے لیے. یہاں دو چیزیں چلتی ہیں. اگر ریٹ آف انٹرسٹ ہائی ہو جائے تو لوگ قرضے کے اوپر رقم دے کر اور گھر بیٹھ کر سود کھانا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو جائے تو پھر سرمایہ دار جو ہے دوسرے طریقے سے استحصال کرتا ہے. اور وہ استحصال کیا ہے؟ وہ استحصال جو آج کل ہماری اکانومی میں ہے، لوگوں کی روزمرہ ضروریات زندگی کی چیزوں کو اکٹھا کر لینا پھر ان کو مہنگا کر کے بازار کے اندر بیچنا. تو یہ مجموعی طور پر اکانومی کو سود ہر طرح سے جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچاتا ہے. یہ پوری کی پوری اکانومی کی ایک گرافک ڈائیگرام ہے جس کے اندر جو ہے میں نے اظہار کے لیے ایک چیز بتائی ہے. یہاں ریڈ لائن یا ریڈ قلم چلا ہوا ہے. یہ ڈینجرس خطرناک چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک چیز یہاں پر بھی میں نے انٹرسٹ کو لکھا ہے، اس کو میں نے ریڈ کلر سے لکھا ہے. جس جگہ پر بھی جہاں یہ لائن ریڈ لگی ہوئی ہے، یہ ریڈ لائن ساری کی ساری جو ہے اکانومی کے اندر جو ہے وہ بحرانی کیفیات کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اوپر والی چار ڈائیگرام جو ہیں ان کے اندر یہ گرین لائن ہے، یہ ریئل سیکٹر کی نشاندہی کرتی ہے. نیچے والی جو یہ چار ڈائیگرام ہیں یہ مانیٹری سیکٹر کی ہیں. اس کے اندر جتنی بھی ریڈ لائن ہیں یہ ساری کی ساری ریٹ آف انٹرسٹ کی افیکٹونیس جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. میں چھوٹی سی تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں. یہ ایک ایکویلبریم لیول ہے مانیٹری اور ریئل سیکٹر کا. اس میں تھوڑا سا ریٹ آف انٹرسٹ کو جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، جو ہماری معیشت اکنامکس میں جو بتایا جاتا ہے اس کے حوالے سے. اس کا تھوڑا سا میں نے افیکٹ ظاہر کیا ہے. جیسے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے
ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کے ساتھ ہی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیک طرف شفٹ ہو، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پرائس ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ڈیبٹ کی، تو یہ کیا ہوگا، انویسٹمنٹ میں کمی آ گئی۔ جیسے ہی انویسٹمنٹ میں کمی آتی ہے لوگوں کی آمدنیاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، جیسے ہی آمدنیاں کم ہوتی ہیں ساتھ ہی لوگوں کی کنزمپشن اور لوگوں کی سیونگ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ یہ اظہار ہے چھوٹا سا آپ کے لیے۔ مانیٹری سیکٹر کے اوپر آپ دیکھیں گے تو جیسے ہی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے لوگوں کی اسپیکولیٹو اور ٹرانزیکشن ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی ایک چیز، جیسے ہی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے لوگ سپلائی آف ڈیبٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب جب سپلائی آف ڈیبٹ کو بڑھاتے ہیں تو لوگوں کی بنیادی طور پر آمدنی دو حصوں پر مشتمل ہے، یا وہ اس کو صرف کرتے ہیں یا اس کو سرمایہ کاری پر لگاتے ہیں۔ دوسرا، یا لوگ کیا کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ جیسے ہی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے سپلائی آف ڈیبٹ بڑھ جاتی ہے، جیسے ہی سیونگ بڑھتی ہے لوگ اپنی کنزمپشن کو کم کر دیتے ہیں۔ کنزمپشن کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کے اندر خرید و فروخت جو ہے اس کے اندر کمی پیدا ہوگی۔ جیسے ہی کمی پیدا ہوتی ہے سرمایہ کار جو ہے اس کی حوصلہ شکنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا سرمایہ رک جاتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، وہ اپنی پروڈکشن لیول جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ پروڈکشن لیول کو کم کرتا ہے انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، پروڈکشن لیول کم ہوتی ہے۔ جیسے ہی پروڈکشن لیول کم ہوتی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگ بازار میں چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، انویسٹر چیز لانا نہیں چاہتا، ایسی صورت میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے ایسی صورت میں ایک انفلیشن پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں۔ جیسے ہی بازار میں جائیں جو چیز کم ہوتی ہے مقدار میں اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے، ڈیمانڈ پل انفلیشن۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے، دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جیسے ہی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے تو ریٹ آف انٹرسٹ کیونکہ بنیادی طور پر فیکٹر آف پروڈکشن میں جو فیکٹر ہمارے کیپٹل کے ہیں اس کا ایک کاسٹ ہے، تو یہ کاسٹ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی کاسٹ بڑھتی ہے تو کاسٹ جو ہے وہ پرائسز کو بڑھا دیتی ہے۔ یہاں پر بھی جس طرح یہ پرائسز بڑھتی ہیں اور یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن پروڈیوس کرتی ہے، اسی طرح یہ پرائسز جو ہے یہ کاسٹ پش انفلیشن کو جنریٹ کرتی ہیں۔ اب دونوں قسم کا انفلیشن جو ہے وہ اکانومی کے اندر کیا پیدا کرتا ہے، اکانومی کے اندر ان امپلائمنٹ پیدا کرتا ہے۔ جب بے روزگاری آتی ہے اس کے بعد سارے کے سارے معیشت کے اوپر بحرانی کیفیات جو ہے وہ پیدا شروع کر دیتی ہیں، دولت کی تقسیم ناہموار ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر بے چینی بڑھتی ہے، جرائم بڑھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اوورآل پوری کی پوری معیشت جو ہے اس سود کے اثرات سے جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، چند احادیث مبارکہ اللہ کے قرآن میں اس سود کے بارے میں فیصلے کے بعد ہمیں اس کے اوپر جو ہے مزید کوئی وضاحت کی یا کسی چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ تھی، لیکن چونکہ ویسٹرن، بلکہ میں نے یہ پڑھ رہا تھا کہ تورات کے اندر بھی سود کی حرمت کا جو ہے اللہ کا فیصلہ ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے سود کا لین دین کاروبار اور پوری دنیا کو سود کی معیشت میں جکڑنے والی جو قوم ہے وہ یہودی ہیں، جن کے اپنے مذہب میں یہ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث ہے جس کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم ہے 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جادو کرنا، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سود لینے والے پر بھی لعنت، سود دینے والے پر بھی لعنت۔ بعض روایات میں فرمایا سودی معاملہ پر گواہی دینے والے اور اس کا وثیقہ لکھنے والے پر بھی لعنت۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 آدمی ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل کرے گا اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے گا۔ وہ 4 شراب پینے والا، سود کھانے والا، یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے ہیں۔ یہ جدید آج کے دور کے بڑے بڑے اکانومسٹ ان کا نظریہ ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ سود
معیشت کو بحران کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کا قرآن وہ تو ہمارے لیے اطیعوا اللہ والرسول، اس کے بغیر تو ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. یہاں تک تو یہ تھی میری پریزنٹیشن ٹاپک کے حوالے سے. اب تھوڑا سا ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو سے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کسی بھی ٹاپک کو پڑھانے سے پہلے ایک لیسن پلاننگ، جو ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اس کا بیٹھ کر پلان کرنا، اس طریقے سے پلان کرنا کہ وہ ٹاپک اپنی جامعیت کے انداز میں بچوں تک صحیح طریقے سے پہنچے. میں نے اس کو پلان کیا، میں نے دونوں سیکٹر اس کے دائیں بائیں پر جو ہے وہ میں نے وضاحت کر دی. اس کے بعد میں نے مختلف کلر کے ذریعے سے جو کمبینیشن ہے ڈفرینٹ مارکیٹس کا، وہ بچوں کی ایکسپلینیشن کے لیے، بینگ اے ٹیچر، ایک بچے کو وضاحت ہو کسی چیز کی. کلر اٹریکشن بھی پیدا کرتے ہیں اور کسی فیکٹر کی امپورٹنس اس کے کلر کے ذریعے سے، اس کو میں نے یہاں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ پسند آئی ہے.